جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی، دنیا سے الوداع ہونے کا وقت آیا، رخصتی کا وقت آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی ہے، ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا بھی قریب بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فاطمہ ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رو رہی ہیں زاروں قطار۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، فاطمہ میرے قریب آؤ۔ کان میں کوئی اور بات کہی، فاطمہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی، خوش ہو گئی، چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھا۔ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ کیا بات کہی آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اگر سب کو بتانے کی ہوتی تو میرا ابا میرے کان میں بات کیوں کہتا؟ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے الوداع و رخصت ہو جانے کے بعد ایک بار پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا۔ ماں بیٹی کی ملاقات، ماں بیٹی کی گفتگو، دونوں جنتی عورتیں، جنتی عورتوں کی مستقل ایک ایک جماعت کی سردار عورتیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، بیٹی اب تو بتا دے، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کے ابا نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، امی ابو نے مجھے پہلے بلا کر کہا، آج اپنے ابا کا دیدار کر لو، آج اپنے ابا کا چہرہ جتنا دیر دیکھنا ہے دیکھ لو، اپنی اداسی پوری کر لو، پھر مدینہ تو ہوگا مدینے والا نہیں ہوگا، یہ حجرہ تو ہوگا حجرے والا نہیں ہوگا، تیرا ابا تجھے نظر نہیں آئے گا۔ کہتے یہ بات سنتے ہی مجھے تو رونا آ گیا، میں تو برداشت نہ کر سکی۔ ام المؤمنین کہتی ہیں، فاطمہ پھر دوسری بار کیا کہا؟ فرمایا، پھر مجھے بلا کر کہا، بیٹی میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھے ملنے والی تو عورت ہوگی۔ مجھے اس بات پہ خوشی آ گئی کہ میں تو پہلے ابا کے پاس جاؤں گی۔ چنانچہ 6 ماہ کا عرصہ نہیں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو میں یاد کر رہا ہوں، یہ الوداعی کیفیات ہیں، الوداعی رخصتی کی، الوداع کرنے کی، رخصت کرنے کی یہ کیفیات اور لمحات ہیں۔ انسان اپنے بس میں نہیں رہتا، بے بس ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا ہم آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد رمضان کا جمعہ پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ انسان خوشی کیوں مناتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے رمضان المبارک کی قدردانی کی، میں نے رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، صدقات کا اہتمام کیا، دعاؤں کا میں نے اہتمام کیا۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے، جس آدمی نے رمضان المبارک کی قدردانی نہیں کی، اس کو رمضان المبارک کے بعد عید پر خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عید کے دن خوشی منانا عمدہ کپڑے پہننے سے نہیں، اچھا لباس زیب تن کرنے کی وجہ سے نہیں، قیمتی اور مہنگا جوتا پاؤں میں پہننے کی وجہ سے نہیں، سر پہ ٹوپی اور رومال عمدہ اور مہنگی پگڑی باندھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خوشی تو ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ آج مسلمان کی بخشش ہو رہی ہے، آج وہ اپنے پورے رمضان المبارک کے احترام، اہتمام، عبادات کی وجہ سے اللہ سے اجر اور مزدوری پانے والا دن ہے۔ اور جس نے محنت ہی نہیں کی، مزدوری ہی نہیں کی، عبادات ہی نہیں کی، اس کو کیا مزدوری ملے گی؟ اس کو کیا اجر ملے گا؟ اس کے لیے کیا خوشی ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے، العید من خاف الوعید لیس العید من لبس الجدید۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کے لیے ہے جو اللہ سے خوف زدہ ہو جائے، اللہ سے ڈر جائے، عید تو اس کے لیے ہے۔ تو خیر میں یاد کر رہا ہوں، الوداعی جمعہ ہے، الوداعی کیفیات ہیں۔ ویسے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں اجتماع کی وجہ سے، جمعہ کے دن مسلمان جمع ہوتے ہیں، جمعہ کے دن مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور اس جمعہ کو
کل قیامت والے دن میدان حشر بلکہ جنت میں ایک دن ایسا بھی ہوگا جس میں سارے جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جمع کریں گے، اور وہ یوم مزید میدان مزید ہوگا۔ اس اجتماع کی وجہ سے جمعہ کہا گیا ہے۔ بے شک اس وقت سورج بھی نہیں ہوگا، چاند بھی نہیں ہوگا، رات بھی نہیں ہوگی، دن بھی نہیں ہوگا، لیکن علماء نے لکھا ہے، مدار حق مشکات شریف کی شرح اس میں لکھا ہے کہ اس وقت کیفیات یہ ہوں گی جیسے صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی یہ کیفیات ٹھنڈی ٹھنڈے لمحات ہوتے ہیں، اشراق کے وقت تک کے یہ جو لمحات ہیں، فرمایا جنت میں یہ منظر، یہی حالت، یہی وقت ہوگا، خوشگوار موسم، نہ گرمی نہ سردی، ٹھنڈا موسم، پیارا موسم ہوگا۔ ایک میدان سجایا جائے گا جس کو میدان مزید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے تخت، نور کے بنے ہوئے تخت سجائے جائیں گے، ان کے بعد صحابہ کرام کے تخت اور کرسیاں بچھائی جائیں گی، پھر اس کے بعد علماء کے تخت بچھائے جائیں گے، پھر شہداء اور صالحین کے تخت اور کرسیاں لگائی جائیں گی، گول دائرے کے اندر لگائی ہوئی ہوں گی۔ پھر ہر نیک صالح انسان کی ایسی ترتیب وار لگی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ آخری جنتی آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کی کرسی بھی لگائی جائے گی۔ پھر درمیان کے اندر جو خلا ہوگا اس میں نور کا عرش رکھا جائے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرما ہوں گے۔ کما یلیق بشانہ، میں نہیں تشبیہ دے سکتا، جیسے کوئی امام اور عالم اور خطیب منبر پہ بیٹھتا ہے ایسے ہی تشریف فرما ہوں گے، نہیں تشبیہ دی جا سکتی۔ جیسے وقت کا بادشاہ اپنی کرسی پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، نہیں تشبیہ دی جا سکتی۔ جیسے کوئی مرشد اور پیر اور بزرگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، نہیں تشبیہ دی جا سکتی، کسی کے ساتھ کیفیات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہی کہا جائے گا کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شایان شان ہے، اللہ تشریف فرما ہوں گے۔ اس وقت ہر کوئی اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا، کسی کو اللہ کے دیدار کرنے میں دقت، دشواری، تکلیف، پریشانی نہیں ہوگی۔ کسی کو گردن اٹھا کر دیکھنے کی، کسی کو ہاتھ لگانے کی، کندھا ایک طرف کرنا، ذرا مجھے دیکھنے دینا، یہ کیفیات اور لمحات نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی ایسے ہی اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا جیسے وہ قریب سے دیکھ رہا ہو، جیسے وہ قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ دل سے کہو آمین، دل سے کہو آمین۔ جتنی ہم طلب کے ساتھ آمین کہیں گے، اللہ ہمیں وہ دیدار ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جنت کی ہر نعمت اصل ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا عکس ہیں، ان نعمتوں کی کاپی ہیں، ان نعمتوں کی فوٹو سٹیٹ ہیں۔ انسان جنت میں جنت کے پھل دیکھے گا، کہے گا یہ تو وہی ہے جو میں نے کھائے تھے، لیکن جیسے ہی چکھے گا کہے گا یار دنیا میں پھل کا مزہ اور تھا، یہ ذائقہ اور ہے، اس میں مٹھاس اور تھا، یہ اور ہے۔ اس لیے کہ وہ نعمتیں اصل دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں یہ عکس ہیں، عکس۔ حقیقی جمعہ وہ اجتماع کا دن ہے، یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب کوئی واعظ، کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی خطیب منبر پہ بیٹھ کے دینی بات کر رہا ہو، اس وقت گردن جھکا کے نیند نہیں کرنی، سر جھکا کے نیچے نہیں دیکھنا، بلکہ اس عالم کے جتنے قریب بیٹھ کے ہم اس کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار بھی اتنے ہی قریب سے ہمیں نصیب ہوگا۔ جیسے طلب کے ساتھ ہم عالم کی بات کو توجہ اور دھیان سے سنیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات کی طرف متوجہ ہوں گے، کل قیامت والے دن میدان مزید میں اللہ کا دیدار بھی ایسے ہی نصیب ہوگا، ایسے ہی نصیب ہوگا۔ ساتھ میں ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دوں، ہمارے عرف عام کے اندر یہ رواج ہے، روٹین ہے، لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسرے خطبے میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری روٹین اور عادت بنی ہوئی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ امام جب خطبہ دے
तशहुद की हालत में बैठे, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखे और हमारी आंख इमाम के आंख के साथ मिली हुई हो, चेहरे पे टकटकी बंधी हुई हो, हम उसका दीदार कर रहे हो। आज ही हमारी आदत होगी, कल क़यामत वाले दिन मैदान मजीद में अल्लाह का दीदार भी इसी तरह करेंगे, इसी तरह करेंगे। खैर, ये जुम्मतुल विदा, इसकी कैफियत इंसान इसी बुनियाद पे देखे। ये रमज़ान का महीना मुझसे अलविदा हो रहा है, मुझसे रुखसत हो रहा है। हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक भी है, जिस इंसान को रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी करनी आ गई, वो तो दिल मुसलमान को पता चल जाए कि एक रोज़े का कितना अजर है, एक दुआ मांगने का कितना एहतमाम है, कितनी फजीलत है, 1 रुपया सदका खैरात करने में अल्लाह की तरफ से कितना सवाब मिलता है। अगर ये मुसलमान को पता चल जाए तो मुसलमान तो दुआ करने लग जाएगा कि अल्लाह सारा साल रमज़ान रह जाए। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। मुसलमान का खर्च करना, 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह कहते हैं मैं 100 का इसके बदले में 10 नहीं, आम 11 महीने में 10 देता हूँ, रमज़ानुल मुबारक में मैं 70 बढ़ा देता हूँ। तुम नफिल काम करो, मैं फ़र्ज के बराबर अजर देता हूँ। तुम 1 फ़र्ज अदा करो, मैं 70 फ़र्जों का अजर देता हूँ। तुम दुआ करो, अल्लाह फरमाते मैं फरिश्तों को भेज देता हूँ, जाओ मेरे रोज़ेदार की दुआ पे आमीन कहो, मेरे रोज़ेदार की दुआ पे आमीन कहो। मैं ऐसे फर्दी बातें नहीं कर रहा, रग़बत और तरगीब की बुनियाद पे नहीं कर रहा। 20 लोग मिलते हैं, सैकड़ों लोग मिलते हैं जो कहते हैं मौलवी साहब आपके कहने पे हमने सहरी के वक़्त, इफ्तारी के वक़्त दुआओं का एहतमाम किया, हमारी 20 हाजतें पूरी हो गई, हमारी 20 दुआएं कबूल होती हुई नजर आई। हमारा फलां काम अटका हुआ था, फलां के पास पैसे फंसे हुए थे, फलां रिश्ते में रुकावट बनी हुई थी, बेटी रूठी हुई थी, लेने वाला नहीं आते थे, हमने दुआओं का एहतमाम किया, हमारे सारे काम बन गए। दुआएं कबूल होती है। 11 महीने इंसान तरसता है, यार रमज़ान आएगा, मैं दुआ मांगूंगा, मेरी दुआ कबूल होगी। तो इसलिए रमज़ान मुबारक की जिसको कदरदानी और आज़मत का पता चल गया, वो तो ये तमन्ना करता है कि काश के रमज़ान मुबारक सारा साल रह जाए, सारा साल रह जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अर्ज ये कर रहा हूँ कि जुम्मतुल विदा है, इस जुम्मा को इसी कैफियत के साथ अलविदा करें। इसके बाद मुझे और आपको पता नहीं रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा नसीब होगा या नहीं होगा। कितने लोग थे गुज़श्ता साल इस आखिरी जुम्मा में मेरे और आपके साथ थे, आज नहीं है। कितने घर हैं वो कहते हैं हमारे अब्बा थे अब नहीं है, अम्मा थी अब नहीं है, ससुर था अब नहीं है, सास थी अब नहीं है, बड़ा भाई था अब नहीं है, मेरा बेटा था अब नहीं है, मेरा भाई था अब नहीं है। कितने नमाजी थे जो जुम्मा के गुज़श्ता रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा में हमारे साथ थे, आज नहीं है। इंसान थोड़े से दिमाग पे जोर दे और सोचने लग जाए, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 लोग याद आ जाते हैं, हाँ यार फलां फलां थे, आज नहीं है। इसलिए मैं और आप आज वही कैफियत जहन में रखें, पता नहीं आइंदा रमज़ानुल मुबारक में ये जुम्मा मुझे और आपको नसीब हो या ना हो। इस बुनियाद पे कहा जाता है कि ये जुम्मा जुम्मतुल विदा है, ये जुम्मा अलविदाई जुम्मा है, इख्तितामी जुम्मा कहा जाता है। अल्लाह मुझे और आपको इन कैफियत को समझने की तौफीक बख्शे। रमज़ानुल मुबारक एक हदीस जिक्र करता हूँ, फिर उसके बाद नमाज जुम्मा इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े को इफ्तारी के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला, एक रिवायत में आता है 10,000, एक रिवायत में आता है 10 लाख आदमियों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अगर 10,000 हो, फरमाया दूसरे दिन अल्लाह डबल कर देते हैं 20,000, तीसरे दिन अल्लाह और डबल कर देते हैं 40,000, चौथे दिन अल्लाह और डबल कर देते हैं 80,000, पांचवें दिन और डबल कर लेते हैं 1,60,000, अगले दिन अल्लाह और डबल कर लेते हैं 2 करोड़। इस तरह फिर बढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात होती है, अल्लाह तबारक व तआला, आप जमा कर लो, मेरा और आपका कैलकुलेटर और मोबाइल जवाब दे जाएगा, गिनती नहीं आ सकेगी
کتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے رمضان المبارک کے راتوں میں لوگوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، آخری رات اتنے دگنا کر کے اللہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ رات شب قدر کی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رات شب قدر نہیں ہے، بلکہ دنیا کا دستور اور معمول ہے کہ مزدور کو مزدوری کرتے وقت آخر میں اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے، روزے داروں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو، صدقہ اور زکوٰۃ دینے والوں کو، دعائیں مانگنے والوں کو اللہ آخری رات میں اجرت اور مزدوری دیتے ہیں۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار ان میں فرما دے، کہو آمین۔ اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، رمضان المبارک پا جائیں پھر بھی مغفرت نہ ہو سکے، بڑے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ۔ اللہ مجھے اس بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ ہے، الوداعی کیفیات ہیں، ان کیفیات کے ساتھ اس جمعہ کو الوداع کریں۔ آخری بات، صدقۃ الفطر، عید کے دن سے پہلے ہر انسان صدقۃ الفطر ادا کرے۔ دو فائدے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے دو بڑے فائدے ذکر کیے گئے۔ ایک فائدہ یہ، رمضان المبارک میں کمی کوتاہی ہو گئی، تراویح میں کبھی ہم بیٹھ گئے، کبھی پوری نہ پڑھ سکے، کبھی سستی ہو گئی، کبھی تھکاوٹ ہو گئی، روزوں کے اندر ہم نے کبھی زبان کی حفاظت نہیں کر سکے، آنکھ کو محفوظ نہیں رکھ سکے، کان کو نہیں بچا سکے، یہ صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے یہ سارے آلودگیاں اور خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، صدقۃ الفطر دینے سے غریب کی عید بن جاتی ہے، یتیم کی عید بن جاتی ہے، اس کو بھی کوئی اچھے کپڑے میسر ہو جاتے ہیں، اچھا جوتا خریدنے کے لیے کوئی ہمت اور طاقت بن جاتی ہے، گھر میں کھانا اچھا بنا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ دو عمدہ فائدے ہیں، صدقۃ الفطر ہر حال میں ادا کریں۔ کم سے کم 250 روپے ہے، کم سے کم یہ ہے گندم اور آٹے کے اعتبار سے۔ ہاں جنس موجود ہے، 2 کلو گندم ادا کریں، ورنہ 250 یہ کم سے کم ہے۔ کھجور کے اعتبار سے 600 روپے ادا کریں، جو کے اعتبار سے 1200 روپے ادا کریں، کشمش کے اعتبار سے اللہ نے جس کو ہمت اور طاقت دی ہے 3032 روپیہ بنتا ہے، اس حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، جو باتیں کہی ہیں سنی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔